کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو، کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو، تا حشر میرا خواجہ، تا حشر میرا خواجہ اس ہند کا راجا ہے المدد۔ شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ذی الحجہ شریف کی 9 تاریخ ہے، کل 10ویں تاریخ ہوگی، اور پوری دنیا میں لوگ سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے کہ مخصوص جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اور پھر عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اور جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں، مولا اس کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ پچھلے جمعے کو بھی میں نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی، اور وہ چند باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہے اسی موضوع کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو باقی رکھا، اور باقی رکھتے ہوئے اپنے بندوں پر قربانی واجب قرار دی جو مالک نصاب ہے اس پر۔ اور حضرت آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے بھی قربانی کی، اور پھر اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دی کہ تم بھی اللہ کی راہ میں قربانی کیا کرو۔ یہ عمل اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ وہ بندے جس کو اللہ نے دولت دی ہے اور مالک نصاب بنایا ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ یاد ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ 2 چیزیں انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، ایک جان اور دوسری اولاد۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت عزیز ہوتی ہیں، مگر قربان جائیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر کہ جب آزمائش کی گھڑی آئی اور جان کی بازی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سورج کی طرح روشن ہے ساری باتیں، اور الحمدللہ ہمارا مذہب تو ایسا مذہب ہے کہ کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔
ساری چیزیں سامنے ہے اور آپ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ دین کے خاطر اگر جان کی بازی لگانی پڑی تو قدم پیچھے نہیں ہٹا اور جان کی بازی لگا دی، مگر اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ یقین کامل تھا۔ نار نمرود، جس آگ کو نمرود نے جلوایا تھا، اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اتنی تیز آگ اور اتنی تپش اور حرارت رکھنے والی آگ، جس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جائے تو جل کر کباب بن جائے، اس آگ سے تو ہرگز ہرگز ابراہیم خلیل اللہ بچ نہیں سکتے۔ کفر خوش تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ابراہیم کے ساتھ اس کا دین بھی آگ میں جل کر خاک ہو جائے گا، مگر فطرت نے آواز دی، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تاریخ گواہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر کیا مجال کہ آگ جلاتی رب کا حکم ہوا، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ جو ہی حضرت ابراہیم آگ کے اندر گئے، اب وہ آگ نہیں بلکہ وہ تو ایک باغ تھا۔ خدا کا حکم ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دنیا تو یہ دیکھ رہی تھی آگ جل رہی ہے، مگر رب کا حکم ہوا، خبردار میرے ابراہیم کا ایک بال بھی نہ جلنے پائے۔ سوچیں ذرا، آپ اندازہ لگائیں، وہ رب قادر مطلق ہے، بغیر اس کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نمرود وقت اگر ختم کرنا چاہے، جب تک رب کی مرضی نہ ہو، کسی نمرود کی نہیں چلتی، کسی طاقتور کی طاقت نہیں چلتا، کسی کا زور نہیں چلتا، جب تک اس کی مرضی شامل نہ ہو۔ آج حالات کے پیش نظر میں عرض کر دوں کہ ہمارا عقیدہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ ہم ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی اگر ذرا سی دھمکی دے دے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ مگر میں ہر ایمان والے کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، نہ کسی کے دھمکانے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کے غلط حرکتوں سے ہمارا کچھ بگڑ سکتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، ہمارا یقین کامل ہے، تو خدا کی قسم دنیا لاکھ مٹانا چاہے، نہ ہم کل مٹے تھے، نہ آج مٹے ہیں، نہ رہتی دنیا تک کوئی ہمیں مٹا سکتا ہے۔ ساری چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہیں۔ یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، جان کی بازی لگانا ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں کود پڑے۔ مگر صرف آزمائش تھی، امتحان کی گھڑی تھی، آگ میں کودے مگر آگ جلا نہ سکی۔ آگ کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت ابراہیم کے جسم کو چھو سکے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کئی روز کے بعد نکل کر باہر آئے تو لوگ حیران تھے،
دیکھنے والے پریشان تھے کہ ایسی آگ جس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو وہ جل کر کباب ہو جائے، اس آگ میں ڈالنے کے باوجود ابراہیم کو آگ جلا نہ سکی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا، حق لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہ تم جس کو پوجتے ہو وہ پوجنے کے قابل نہیں، ارے عبادت اس کی کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، عبادت اس کی کرو جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ بڑھاپے کا دور آیا، اولاد کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب نے دعا قبول کی، اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ حسین و جمیل خوبصورت بیٹا حضرت ابراہیم کی شکل میں اللہ نے دیا، حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ بچہ شیر خواری کے عالم میں ہے، رب کا حکم ہوتا ابراہیم اب اپنے بیوی اور بچے کو ایک وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ حکم ربی تھا، سر تسلیم خم ہوا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو لے کر گئے دو پہاڑیوں کے درمیان، نہ وہاں کوئی سبزہ تھا، نہ دور دور تک پانی، نہ کوئی ہریالی، کچھ بھی نہیں، ریگستان ہے، پہاڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ان پہاڑیوں کے درمیان اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ یہ حکم ربی ہے، اور رب کے حکم کے سامنے کس طرح سر تسلیم خم کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ جہاں رب کا حکم آ جائے تو دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف ہے، رب کا حکم ایک طرف ہے۔ جب رب کا حکم ہے تو ہم تمام محبتوں کو ٹھکرا کر اللہ کے حکم کو بچا لائیں تاکہ اللہ کے حضور ہمیں سرخ روئی حاصل ہو جائے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں تعلیم مل رہی ہے، یہ ہماری تربیت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا داری کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے کام کاج کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب کے حکم کو ہم نے ایک طرف رکھا ہے، اپنے کاموں کو ہم نے پہلے رکھا ہے کہ پہلے اپنا کام ہو جائے پھر رب کے حکم کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ آج یہ فطرت ہماری ہو گئی ہے، آج یہ ذہنیت ہم نے بنا رکھا ہے کہ رب کے حکم پر ہمارا توجہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ رب کا حکم ہے پیارے۔ اور دن میں ہر عاقل و بالغ مرد ہو یا عورت سب پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس نماز کو تمام عبادتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے رب کے حکم کو نظر انداز کیا اور اپنے کاروبار کو ترجیح دے دی۔ اگر ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اپنے کاروبار میں، رب کا حکم ہوا، مسجد سے منادی پکار پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، مگر ہم نے رب کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو ترجیح دے رکھی ہے، اپنی دکانداری کو ترجیح دے رکھی ہے، اپنے کام کاج کو ترجیح دے رکھی ہے۔ ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کام، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ مال، یہ ساری چیزیں دی ہوئی اللہ کی ہے، اور ادھر حکم اللہ کا ہو رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، مگر اس کو نظر انداز کر کے ہم دنیا کو سامنے رکھ کر اس کو سنوارنے کے چکر میں رب کے حکم کو فراموش کر جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور یہ سب سے بڑی غفلت اور سب سے بڑی کم نصیبی ہے ہماری۔ اس سے بڑی کم نصیبی اور نہیں ہو سکتی کہ ہم نے رب کے حکم کو چھوڑ کر
دنیاوی کام کاروبار اور دیگر چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کر اس کو انجام دینے کی کوشش کی، مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کو نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں مصروف رہ گئے اور حالات یہ بنے کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ تو کیسے کامیابی ملے گی؟ منادی پکارتا ہے مسجد سے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کون نہیں چاہتا کہ مجھے کامیابی ملے؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے کامیابی ملے؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری زندگی کامیاب ہو جائے، میں کامیاب زندگی گزاروں، مگر افسوس کہ مسجد کے میناروں سے آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ اس کا معنی یہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ پکار پکار کر کہا جا رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر اس پکار پر ہماری توجہ نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ اللہ جسے توفیق دے، یاد رکھو اللہ کے گھر سے پکارا جا رہا ہے کہ تم آؤ گے اللہ کے گھر میں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو گے اور رب کے حضور سجدے میں گر کر اس کی پاکی بیان کرو گے اور اپنی زبان سے کہو گے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ تو خدا کی قسم اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ تجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، مگر اس پر ہماری بالکل توجہ نہیں۔ ہم نہ جانے کیا سوچتے ہیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ حکم ہوا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، چھوڑ دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ بیوی کے سوال پر کہا تھا حضور کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو سعادت مند بیوی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کل بیویاں ذرا ذرا سی بات پر لڑ پڑتی ہیں، شوہر کے مقام و منصب کو انہیں کچھ ذہن میں ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ جہاں اللہ کا حکم سنا وہیں سر تسلیم خم ہو گیا کہ اب اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ دیوانوں، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ قربانی جس پر واجب ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، کسی کے ورغلامے میں نہ آئے، بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے اللہ کی راہ میں۔ شیطان نے قربانی کرنے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی روکا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا کہ باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دھتکارا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اسماعیل تجھے معلوم ہے تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا ہاں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ رب کا حکم ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنے کے عالم میں ہے، کم سنی کا عمر ہے، لیکن کتنا پیارا جواب دیا کہ تو شیطان ملعون معلوم ہوتا ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ اگر اللہ کا حکم یہی ہے کہ میرا باپ مجھے ذبح کرے تو میں ایک بار نہیں اللہ کے حکم پر 1000 بار ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟
عزیزان محترم، دیکھیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، لیکن شیطان وہاں روکنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح حضرت ابراہیم کو اس قربانی سے روکا جائے، کسی طرح حضرت اسماعیل کو قربان ہونے سے روکا جائے، حضرت ابراہیم کو اس منصب پر فائز ہونے نہ دیا جائے۔ لیکن اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم پر شیطان کی باتوں کا اثر نہ ہوا، حضرت اسماعیل پر شیطان کی باتوں کا اثر نہ ہوا، حضرت ہاجرہ پر شیطان کی باتوں کا اثر نہ ہوا، اور آج ہم ذرا سے مال کے چکر میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ مال بچانے کے چکر میں لوگ کہتے ہیں ہاں چھوڑو یار، گوشت تو آ ہی جائے گا پڑوسی کے ہاں سے، ہاں محلے کا کوئی نہ کوئی تو گھر پہ گوشت پہنچا ہی دے گا، گوشت تو کھا ہی لیں گے ہم۔ میرے بھائی، گوشت تو آپ روز کھاتے ہو، لیکن یہ قربانی ہے، قربانی اگر اللہ نے آپ کو مالک نصاب بنایا ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ نے جس کو دولت دی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ کل 9 بجے انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جائے گی۔